بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دنیا میں 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قبر میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میری جنت کے تمام دروازے کھول دو اور میرے ان خاص بندوں سے قبر میں کوئی حساب و کتاب نہ لینا، ان سے سوال نہ کرنا اور بغیر حساب کے قبر سے سیدھا جنت میں جانے دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 8 قسم کے بندے میرے محبوب بندے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ یہ 8 قسم کے بندے کون کون سے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ شہید ہے جو اللہ کے دین کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کافروں سے لڑتا ہے اور حق کے راستے میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے کافروں سے لڑتا ہے۔ جب کوئی کافر اسے قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، اے فرشتوں، ذرا اس بندے کو دیکھو جو مجھے راضی کرنے، میرے دین کی سربلندی اور احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے۔ کیا کسی کی جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے معلوم ہے کہ تلوار اس کے سینے میں اترنے والی ہے، لیکن وہ ذرا بھی نہیں ڈرتا، بھاگتا نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے ایک جان کیا، ہزاروں جانیں بھی ہوں تو قربان۔ جب اس پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے اور تلوار اس کے سینے سے آر پار ہو جاتی ہے تو اس کے جسم سے خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اس دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا۔ نمبر 2، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا فوجی۔ دوسرا وہ فوجی ہے جو اپنا گھر بار، ماں باپ، بیوی بچوں اور اپنی پوری زندگی چھوڑ کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ کوئی کافر یا دشمن مسلمان قوم پر حملہ نہ کر سکے۔ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں اور ملک کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا فوجی مرتا ہے تو قبر میں اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرجیل بن سمت سے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن سرحد پر پہرا دینا ایک بار روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے سے افضل ہے، اور جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت تک اس کا عمل بڑھایا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں، جنت کے تمام دروازے کھول دو۔ یہ وہ شخص ہے جو میرے بندوں کی حفاظت کرتا تھا۔ نمبر 3، بیماری میں صبر و شکر کرنے والا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو کسی بیماری میں مبتلا ہو کر صبر اور شکر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے۔ اگر وہ اس حالت میں فوت ہو جائے تو اسے بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ شخص جو بیماری اور مصیبت میں بھی اپنے رب سے تعلق جوڑے رکھتا ہے
اور شکر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر بیمار ہوئے کہ ان کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ وہ نہ سو سکتے، نہ اٹھ کر بیٹھ سکتے، نہ سکون سے سانس لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ کہتے تھے کہ جس مالک کے ہاتھ میں بیماری ہے، شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن اللہ نے انہیں مکمل صحت عطا کر دی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بیماری کے دن اچھے تھے یا صحت کے دن، تو انہوں نے فرمایا کہ بیماری کے دن زیادہ اچھے تھے، کیونکہ اس وقت جب درد کی شدت سے رات کے آخری پہر میں آہ نکلتی تھی تو میرا اللہ میری خیر خیریت پوچھتا تھا، لیکن جب سے صحت مند ہوا تب سے اللہ نے مجھ سے بات نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ بیماری اور تکلیف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا عذاب؟ انہوں نے فرمایا، جو مصیبت تمہیں اللہ کے قریب کرے وہ آزمائش ہے، اور جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ سزا ہے۔ نمبر 4، جمعے کے دن یا رات فوت ہونے والا۔ چوتھا، وہ شخص ہے جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہو جائے، اسے قبر سے سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 5، بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں۔ پانچواں، وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں، ان سے قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا اور وہ قبر سے سیدھا جنت میں جائیں گے، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 6، سورہ ملک پڑھنے والا۔ چھٹا، وہ شخص ہے جو رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اسے قبر سے سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا گیا کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا ہے، یہ سورہ اس کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے اور عذاب قبر سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ نمبر 7، مرض طاعون میں فوت ہونے والا۔ ساتواں، وہ شخص ہے جو طاعون کی بیماری میں فوت ہو جائے، وہ قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 8، بچے کی ولادت کے وقت فوت ہونے والی عورت۔ آٹھواں، وہ عورت ہے جو بچے کو جنم دیتے وقت یا ولادت کی تکلیف کی وجہ سے فوت ہو جائے، اسے شہید کا درجہ دیا جائے گا، اور وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے نوجوانوں، مسجدیں 5 وقت کی اذانوں سے گونج رہی ہیں۔ مؤذن ہر روز 5 بار تمہیں پکار رہا ہے کہ آؤ سیدھے راستے کی طرف، کامیابی کی طرف، اللہ کی طرف۔ انسان ساری زندگی کامیابی کے لیے ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے، جب کہ اس کے پاس مؤذن اسے کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اور آپ کا سننا قبول ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔